باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لائکا ویوا TS15 پی سی سیمولیٹر کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیمولیٹر ونڈو ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد اس کے پروگرام کا ایک ہلکا سا ٹچ دینا ہے کہ یہ پروگرام، یہ سافٹ ویئر، یہ ٹوٹل اسٹیشن آپ کیسے آپریٹ کریں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیمولیٹر میں نہیں یوز کر سکتے، جو کہ ہم ریئل ٹوٹل اسٹیشن میں یوز کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ 60 to 75% ٹوٹل اسٹیشن کو یوز کرنا آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کی کچھ بیسکس کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 3 ٹیبس ہم نے کلیئر کر لیے ہیں: گو ٹو ورک، جابز اینڈ ڈیٹا انسٹرومنٹ۔ ابھی ہم بات کریں گے یوزر کے اوپر۔ تو یوزر میں کھولیں گے، سب سے پہلے ورک سیٹنگز ہے، کام کی سیٹنگ کے بارے میں۔ تو یہ میرے خیال سے جتنی چیزیں ہیں، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جی پی ایس کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کرنے کے بعد ہم کام کرتے ہیں۔ اس میں ایڈٹ ٹیمپلیٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے ہاٹ کیز ہیں، آپ شارٹ کیز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جب فائل آپ امپورٹ کرتے ہیں نا ڈیٹا کلیکٹر سے، تو یہ اس میں کچھ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں، ان کا اتنا کام نہیں ہے۔ ہم چلتے ہیں ورکنگ سٹائل وزارڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس میں جائیں گے تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ چوز اے ڈفرینٹ ورکنگ سٹائل، ٹھیک ہے۔ آپ ایک نیا سٹائل کریٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے نیکسٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اپنا سٹائل بنائیں، اپنی ڈسکرپشن دیں، اپنا نام دے کے اس میں ساری چیزوں کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اس کو میں کرتا ہوں الفابیٹک انسرٹ اوور رائٹ اپر، ٹھیک ہے۔ تو نیم یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ ڈسکرپشن بھی کچھ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی آپ کریٹر کچھ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں۔ نیکسٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے، یعنی کہ اس میں جس طرح کہ آپ اپنی جاب بناتے ہیں، کہ اپنی سیٹنگ کریٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے کام کرنے کے انداز کو جس طریقے سے، جس پرزم میں آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پرزم ہے، آپ نے کس پرزم پہ کام کرنا ہے، وہ پرزم آپ ایڈ کر کے، ٹھیک ہے، اس کو اوکے کر دیں گے تو وہ آپ کا سٹائل ہو جائے گا۔ بجائے آنے کے ہر بار نیا سیٹ اپ کرنے کے آپ یہاں سے اپنا اوکے کریں گے، تو یہ آپ کا جو ٹائم لمٹ فار پریڈکٹنگ ٹارگیٹ لوکیشن 3 سیکنڈ، آپ کتنے سیکنڈ میں ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اصل میں آپ کے سٹائل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ جب آپ کا ایک دفعہ یہ سٹائل کریٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ سٹائل آپ کا کنٹینیو چلے گا، اس ٹیمپریچر میں وہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ اوکے کرنے کے بعد لاسٹ پہ وہ یوز لیزر گائیڈ، آپ لیزر استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ اوکے کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ کچھ پوائنٹس آٹومیٹکلی آگے یعنی جس طرح ایک اس کا ڈیفالٹ پروگرام ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک آپ اپنے نام کا پروگرام کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر وہ آپ سے ساری چیزیں پوچھنے کے بعد وہ آپ کے نام کا ایک پروگرام بنا دے گا، پھر آپ اسی پروگرام میں ریگولر یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا، یعنی میرے خیال سے اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو میں واپس جاتا ہوں، واپس جانے کے بعد میں اس کو سسٹم اور سیٹنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کا ٹوٹل اسٹیشن کس پوزیشن میں ہے، ریجنل سیٹنگ، یعنی آپ کا ٹوٹل اسٹیشن دنیا کے کس حصے میں اس وقت موجود ہے، اس کی جو ریجنل سیٹنگ، اس کی کچھ اپنی سیٹنگز ہیں کہ ٹوٹل اسٹیشن کس اینگل میں، کس ڈیسیمل فگر میں وہ میجر کرے گا۔ تو جو ہم یونٹ استعمال کر رہے ہیں وہ میٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں انٹرنیشنل فٹ بھی ہیں، انچ بھی ہیں، یو ایس فٹ بھی ہیں، کلو میٹر بھی ہیں۔ تو ہم جو کہ سعودی عرب میں ہیں تو ہم میٹر میں استعمال کریں گے۔ یہ ڈیسیمل ڈسٹینس، یعنی آپ جو کوآرڈینیٹ لیں گے اشاریے کے بعد آپ کو کتنی فگر چاہیے، یعنی سینٹی اور پھر ملی اور پھر مائکرو۔ اگر آپ 3 کلک کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ دیکھیں، یہ اوپر وہ دکھا رہا ہے اشاریہ 789۔ اگر آپ یہاں سے 4 کریں گے تو یہ وہ بعد میں وہ فگر بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 3 تک کی میرے خیال سے صحیح ہے، جس میں ٹھیک ہے اس میں چینج فارمیٹ، یہ فارمیٹ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، پلس، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف فارمیٹ ہیں۔ تو اس میں جو ایریا آپ کو دے گا
وہ میٹر اسکوائر میں دے گا، جو والیوم ہوگا وہ کیوبک میں ہوگا جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد سلوپ میں وہ جو کوگوگریٹ رزلٹ ہے، جو کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا رزلٹ ہے، وہ ہاریزونٹل کا نسبت ورٹیکل، یعنی ہاریزونٹل ڈسٹینس کو ورٹیکل پہ ڈسٹینس پہ کر کے وہ آپ کو سلوپ دے گا۔ تو یہ کچھ اس کی اپنی سیٹنگز ہیں، ان کو اتنا چھیڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس اینگل میں کام کر رہے ہیں، آپ 360 میں کام کر رہے ہیں، کہ آپ 360 ڈگری میں کام کر رہے ہیں، کہ آپ گون میں کام کر رہے ہیں، آپ اگر اس میں کام کر رہے ہیں مائل میں کام کر رہے ہیں، تو ہم 360 ڈگری منٹ اینڈ سیکنڈ میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ڈیسیمل ڈگری میں آتی ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ یہ دیکھیں 360 ڈگری اور ساتھ میں DEC، یہ ڈیسیمل فارم میں ہوگا، اور یہ 360 ڈگری، اور یہ دیکھیں یہ جو منٹ کا سمبل ہے اور یہ اس کے آگے سیکنڈ کے سمبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس میں کام کرنا ہے تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اینگل ڈیسیمل، جو آپ کے اینگل ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ڈگری، منٹ اور سیکنڈ، وہاں تک آپ کو چاہیے، یا سیکنڈ کے بعد پوائنٹ کے بعد بھی کچھ فگر چاہیے، تو وہ آپ کو یہاں سے چینج کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً یہی چلتا ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یعنی ڈگری، منٹ، سیکنڈ، اور یہ پوائنٹ، یہ زیرو بھی اصل میں سیکنڈ ہی ہے، اور پوائنٹ کے بعد اس نے سیکنڈ کو بھی ایکسپینڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکوریسی کے لیے یہ بہتر ہے ہاریزونٹل اینگل ڈسپلیڈ، یعنی جو آپ کا ہاریزونٹل اینگل ہوگا وہ میجر کرے گا ایزمتھ اینگل۔ ایزمتھ اینگل ہمیشہ کلاک وائز ہوتا ہے، جس میں نارتھ ہماری زیرو ہوتی ہے اور وہ کلاک وائز یعنی سیدھے ہاتھ پہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے، اور ورٹیکل اینگل ڈسپلے وہ زینت اینگل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کو آپ جانیں کہ ٹائم سے مراد آپ نے کون سا فارمیٹ یوز کرنا ہے، 12 آور کا ہے کہ 24 آور کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹ فارمیٹ آپ نے ڈے چاہیے، منتھ چاہیے، ایئر چاہیے، جیسے 16/2/2017 آج کی ڈیٹ ہے۔ اور یہ کوآرڈینیٹ سسٹم آپ کو کس فارمیٹ میں چاہیے، آپ کو پہلے ایسٹنگ چاہیے پھر نارتھنگ چاہیے، یا پہلے نارتھنگ چاہیے پھر ایسٹنگ چاہیے، تو جو آپ کو چاہیے ہوگا یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو یہاں سے سلیکٹ کر دیں گے، ٹوٹل اسٹیشن کا جو سافٹ ویئر ہے اسی فارمیٹ کو فالو کرے گا۔ اگر آپ نے یہاں پہ نارتھنگ اور ایسٹنگ سلیکٹ کر دی، ٹھیک ہے، تو جو آپ جتنی بھی آپ میجرنگ کریں گے وہ پہلے آپ کو نارتھنگ ملے گی پھر ایسٹنگ ملے گی، اور جیسے ہی آپ نے اس میں کوآرڈینیٹ ان پٹ کرنے ہیں وہی آپ نے اسی میتھڈ سے کرنے ہیں، پہلے نارتھنگ پھر ایسٹنگ، تو وہ یہاں سے آپ چینج اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ جیوڈیٹک فارمیٹ یعنی لیٹیٹیوڈ اور لانگٹیوڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ کیٹ کا یہ بھی آپ چھوڑ دیں، یہ اس میں وہ یوز ہوتا ہے GPS میں۔ اور لینگویج ہے، یہ اس کی بائی ڈیفالٹ کچھ لینگویجز ہیں، انگلش بھی ہے، عربک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس ملک کے جس حصے میں کام کر رہے ہیں آپ اس کے حساب سے اپنی لینگویج چوز کر سکتے ہیں۔ تو آگے اس کے ہے ادرز میں کیا ہے، ادرز میں وہی ٹیمپریچر ہے اور وہی ڈیوائس ID ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اسمارٹ ورکس آپشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں، جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، تو جو سب سے پہلے آپ کو جو میسیج آ رہے تھے، جو پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو یہ پوائنٹ، اگر یہ میسیج آپ جب یہ سیمولیٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ میسیجز آپ کو آتے ہیں، ویلکم پینل، ٹو سلیکٹ وچ انسٹرومنٹ ٹو یوز، ٹو سلیکٹ ٹو یوز GPS اور ٹوٹل اسٹیشن، ٹو لیول دا ٹوٹل اسٹیشن انسٹرومنٹ۔ تو یہ وہ کچھ میسیج ہیں جو آپ کو پاپ اپ ہوتے ہیں اس پہ جب آپ آن کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ وہاں پہ چیک کر دیں تو آپ کو دوبارہ شو نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ان کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ان کو ان چیک کر دیں تو وہ آپ کو شو نہیں ہوں گے، لیکن مجھے وہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں ان کو چیک رکھتا ہوں سب کو۔ اس کے بعد اسٹارٹ اپ پن کوڈ، یعنی آپ اپنی اس ٹوٹل اسٹیشن کو اگر آپ سنگل ہینڈ یوز کر رہے ہیں، صرف آپ ہی یوز کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سے کوئی پن بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بھی پن ہو سکتا ہے جس کا صرف آپ کو پتہ ہوگا۔ جب بھی آپ ٹوٹل اسٹیشن کو آن کریں گے تو پہلے آپ اس کو پن کوڈ دیں گے تو پھر وہ آن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جب کسی نے اپنی مشین خود پرچیز کی ہو نا، تو وہاں پہ یہ پن وغیرہ کا یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہاں موسٹلی ایک سے زیادہ سرویئر ہوتے ہیں، تو ہر آدمی نے کام کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پن جو ہے نا وہ ایک غیر مناسب چیز ہے، آپ نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال بتانا مقصود تھا آپ کو، میں نے بتا دیا کہ اگر آپ نے پن کوڈ لگانا ہو تو ایسے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل میں یوز ڈراپ ڈاؤن مینیوز ان مین مینیوز، اس کا بھی کوئی اتنا فنکشن نہیں ہے۔ اسکرین اور اینڈ آڈیو، یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں شارٹ آئیکن، ان کو ہائڈ
اور ان ہائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں یہ یوز اے ٹچ اسکرین، اگر آپ ٹچ اسکرین یوز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہاں سے اس کو ان چیک کرنا پڑے گا، اور چیک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے ایڈمن سیٹنگز، یہ بھی کچھ اتنا خاص نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے ابھی ٹول اینڈ یوٹیلیٹیز پہ چلتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ جتنی چیزیں ہیں نا، ان کا بھی کوئی اتنا خاص فنکشن نہیں ہے ہمارے سروے کے کام میں۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے اس میں کوئی لائک ایکسچینج میں، ٹھیک ہے، یوزر نیم اور پاسورڈ، بہرحال اس ٹائپ کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر انٹر کریں گے تو یہ آپ کو ورڈ فائل کھول دے گا، یہاں بھی آپ کوئی بھی نوٹس وغیرہ انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد یہ ایک سمپل ورڈ کی فائل ہوتی ہے ایسے، تو اس کو بعد میں امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایز اے ریمائنڈر، یا کوئی ایسی فائل یا کوئی ایسا کوئی کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار کام میں جب پرابلم ہوگی تو میں اس کو کوئی لکھ لوں، لکھنے کے بعد آپ اس میں سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیو کی آپشن آ رہی ہے، میں ڈونٹ سیو کرتا ہوں، تو آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آپ کو شو کرے گا وہ۔ تو اس میں صرف یوزر میں صرف اتنا ہی تھا، تو یہ یوٹیلیٹیز یہ تھی، تو اس کے بعد اس کا کوئی اتنا کام نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہ موضوع بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مین چیز کے اوپر جس کی ہم نے بات۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اس سے اگلی والی ویڈیو جو ہماری لاسٹ ویڈیو ہوگی اس میں باقاعدہ اس کے پروگرام کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو گو ٹو ورک میں ہے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ان چیزوں کا تو میرے خیال سے آپ کو پتہ ہی تھا، تو باقی یہ چیزیں بتانا مقصود تھی اس کے علاوہ۔ تو اس کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اس سے اگلی والی ویڈیو میں ملیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔